ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، مصر فرعونوں کی سرزمین، ایک ایسی سرزمین جس کے سینے میں کئی پراسرار اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں۔ مصر کے فرعونوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی۔ ایسی ہی مصر کی ایک رانی جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئین یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ اخناتون کے نام سے یاد کرتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی، پھر اس کے بعد اپنے نانا کی۔ توت عنخ آمن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کا عالی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن عنخ کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخن آتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ آخن آتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا، جن میں را، آمن، ہورس، اوزائرس اور آئسس شامل تھے۔ آخن آتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا، جس کا نام آتن دیوتا تھا، اور اس نے خود اپنا نام آخن آتن یعنی آتن کا بندہ رکھا۔ جبکہ آخن آتن کا ایک کارنامہ دارالحکومت کو تھبیس نامی شہر سے امرنا میں منتقل کرنا بھی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ عنخ اسی فرعون یعنی آخن آتن اور ملکہ نفرتیتی کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ عنخ سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہوئی۔ فرعون آخن آتن کی موت کے کچھ عرصے بعد جب توت عنخ آمن نیا فرعون بنا تو شہزادی عنخ کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توت عنخ آمن کی عمر 9 سال تھی، جبکہ عنخ عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی۔ یاد رہے کہ توت عنخ آمن بھی آخن آتن کا بیٹا یعنی عنخ کا بھائی ہی تھا۔ آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی۔ بعض ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی و جسمانی مزدوری کا اسباب بھی بنتیں۔ توت عنخ آمن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ توت عنخ آمن نامی فرعون جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توت عنخ آمن اور ملکہ عنخ نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنے تھے سب کے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا گیا۔ توت عنخ آمن اور عنخ کے اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصہ نہ جی سکی۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توت عنخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ عنخ اور توت عنخ آمن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توت عنخ آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب عنخ اکیلے ہی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نفرتیتی کا باپ اور عنخ کا نانا جس کا نام آیا تھا، توت عنخ آمن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب آیا یعنی عنخ کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آیا سے شادی کر لے تاکہ آیا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے جو مصر کی ایک ملکہ ہتھیو نے حکمران سلجوقیو لیوما کے لکھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیو کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی عنخ سے کر دے، جس کے سبب عنخ آیا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا عنخ سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔
ممکن ہے کہ اس کی موت میں آیا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال آیا نے زبردستی انکسنامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر آیا اور انکسنامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انکسنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انکسنامون کی موت واقع ہو گئی۔ انکسنامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے، لیکن ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین کو کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انکسنامون کی ممیز ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انکسنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبعی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا تماشا بنی تھی۔